حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور خزانے مدینے پہنچے تو انہوں نے فہرست پیش کی، تو فہرست پڑھ کے کہنے لگے بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے ہوئے. تو لکھنے والے نے کہا حضور جتنا کچھ ہے وہی لکھا ہوا ہے. فرمانے لگے میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا جھوٹا تھا. میں نے ابو بکر سے دنیا سے جاتے ہوئے اس نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تجھے رب کسرا کے کنگن پہنائے گا. وہ ہونے چاہیے یہاں نہیں، تم نے نہیں دیکھے، سب غلط ہے. دیکھو سورا خزانہ الٹا کے مارا. کتنی لمبی حکومت تھی پرشین امپائر؟ 3164 سال لمبی حکومت. اور اس وقت کرنٹ 100 خزانے اونٹوں پہ لد کے مدینہ پہنچے تھے. کھنگال مارے، آخر کسرا کے کنگن نکل آئے. آپ نے کہا سراقہ کو بلاؤ. سراقہ بیمار تھے تو سہارے پر آئے تو عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کنگن پہنائے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں، چابیاں اللہ کے ہاتھ میں، دینے والا اللہ ہے. بھائیو ہم اپنے ملک اپنی بقا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے غلامی رسول. ہم اپنے اداروں کی بقا چاہتے ہیں. ادارے نہ رہے تو ہم کہاں رہیں، ملک نہ رہا تو ہم کہاں رہیں. جس شاخ پہ بیٹھیں اسی کو کاٹنے لگ جائیں، جس درخت کے نیچے بیٹھیں اسی کی جڑوں کو کاٹنا شروع کریں، جس کشتی کے سوار ہیں اسی میں سوراخ کرنا شروع کریں تو موجوں سے گلا کیا اور طوفانوں سے گلا کیا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، یہ راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزتیں، بلندیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھپا دی. جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ فهو فی انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشة راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کامیاب. واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ هلك عنی سلطانیہ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. ناکام. میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو جس نے پا لیا کامیاب، جس نے اللہ کو کھو دیا کامیاب. جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کو پا لیا کامیاب. جس بوڑھے نے، جوان نے، سندھی نے، بلوچی نے، پنجابی نے، پاکستانی نے، پشتون نے اللہ کو پا لیا کامیاب، اللہ کو کھو دیا ناکام. اس اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ. تو بھائیو میرے رب نے اعلان کر دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرا نبی آپ کراچی والوں کو، پی آئی اے والوں کو، کل کائنات کو بتا دیں اگر مجھے راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا اور کہیں سے میری رضا کا پروانہ نہیں مل سکتا. اس آیت کا ترجمہ ہمارے شاعر نے کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو پی آئی اے کو اوپر اٹھانا ہو یا پاکستان کو اوپر اٹھانا ہو، غلام نبی بننا پڑے گا، غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا. ساری عزت کے خزانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری کامیابیوں کے دہانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری بلندیاں وہاں چھپی ہوئی ہیں. عرب کے اونٹ چرانے والوں کو اللہ نے کیسر اور کسرا کا مالک بنایا غلامی مصطفیٰ سے. آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے سفر میں، سراقہ بن مالک 100 اونٹ کے چکر میں پیچھے آیا. صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا. ہم نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ اس سے حفاظت فرما. اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. کہنے لگا جان گیا ہوں تو کوئی شے ہے، مجھے یہاں سے نکال، پیچھے نہیں آتا. آپ نے دیکھا تو گھوڑا باہر نکل آیا. پھر 100 اونٹ کا لالچ، پھر اس نے گھوڑا پیچھے ڈالا. پھر آپ نے کہا اللہ اس کے شر سے بچا جیسے تو چاہے. تو گھوڑا اس کا پورے کا پورا صرف سینہ باہر باقی اندر. کہنے لگا اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری یہاں سے جان بچا دے، میں تیرے پیچھے خود بھی نہیں آؤں گا، کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا. تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا سراقہ آج تو میرا پیچھا کرنا ہے. وہ کیا دن ہوگا جب
पर्शियन अंपायर के बादशाह के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। चंद हजार कुरैश से जान बचा के मदीने जा रहे हैं। मक्के की आबादी 10,000 भी मुश्किल से होगी उस वक्त। चंद हजार से जान बचा के मदीने जा रहे हैं और रास्ते तब्दील कर रहे हैं और खुशखबरी क्या दे रहे हैं, वो क्या दिन होगा जब ईरान के बादशाह के कंगन तुझे पहनाए जाएं। मेरा देश कहता है पैसे से सारे काम चलते हैं, पैसे से इज्जत मिलती है, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा तो हमें पूछेगा कौन। ये इल्म की गलती है। मेरा नबी कहता है अल्लाह नाराज है तो सारे काम बिगड़ गए, अल्लाह राजी है सारे काम बन गए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जिसने अल्लाह को राजी किया, जो जहन्नुम से बचा, वो कामयाब हो। जिस कश्ती के सवार हैं उसी में सुराख करना शुरू करें तो मौजों से गिला क्या और तूफानों से गिला क्या। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, ये राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। खुराता आज तो मेरा पीछा कर रहा है। वो क्या दिन होगा जब पर्शियन अंपायर के बादशाह के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। अल्लाह को राज़ी कर लेना फतह है, कामयाबी है, और अल्लाह को नाराज़ कर लेना शिकस्त है, नाकामी है। किसी कौम का अमल गलत हो जाए ये भी बहुत बड़ी मुश्किल है, किसी कौम का इल्म गलत हो जाए ये तबाही बर्बादी। मेरी कौम का इल्म गलत हो गया है, अमल तो खराब है ही, इल्म गलत हो गया है कि मेरा देश कहता है पैसे से सारे काम चलते हैं, पैसे से इज्जत मिलती है, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा तो हमें पूछेगा कौन। ये इल्म की गलती है, ये इल्म फिक्र की गलती है। मेरा नबी कहता है अल्लाह राजी होगा तो सारे काम बन गए, अल्लाह नाराज है तो सारे काम बिगड़ गए, अल्लाह राजी है सारे काम बन गए। फतह पा जाना कामयाबी नहीं, मालदार हो जाना कामयाबी नहीं, शिकस्त खा जाना नाकामी नहीं, गुमनाम हो जाना नाकामी नहीं। नाकामी ये है कि मेरा अल्लाह नाराज हो, कामयाबी ये है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो। मेरे नबी की औलाद ज़बह होगी, सर सर छोड़ गए नेज़ों पर और शुमर का झंडा लहरा रहा है। फतह किसने पाई, कामयाब कौन हुआ? जिनके सर कट गए, जो नेज़ों पे चढ़ गए। लानत किनके हिस्से में आई? जिन्होंने झंडे लहराए, जिन्होंने जिंदाबाद के नारे लगाए। तारीख गवाही दे रही है, मेरा रब का कुरान गवाही दे रहा है कि वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर फमन ज़ुहज़िअ अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।